بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61ویں ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا والی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدسہ میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا شخص اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہی مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ چوک در چوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے اور کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہمارے گھر آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت، محبت اور جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کو کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوئے تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے گا۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کے پاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں، اور جب ایک قوم ظالم و فساق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان سے استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ اس قوم کو اس جابر کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم پر چند درپے ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔
اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ صحابہ کرام حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر، حضرت ابو سعید وغیرہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے متفق نہ تھے کہ انہیں کوفیوں کے عہد و موافق کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور شہادت اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاف پیدا کر رہی تھی۔ گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہٰذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61ویں ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ قاصد نے آ کر ابن زیاد کو جب یہ بتایا تو اس کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک کا والی تھا۔ پہلے اس نے پہلو توہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے حکومت کی اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندقیں کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام رضی اللہ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی ہے، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے، دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ بلا ٹل جائے، دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹے نے عرض کی، ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔
یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب، برادران، شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج کیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کروائی۔ شکریہ۔